نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب کراہیت المسألۃ مانگنے کی ممانعت کا بیان۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1836۔ ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ بن زبیر سے اور وہ ہشام کے دادا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آدمی کا رسی لے کر پہاڑ پر جانا اور وہاں سے ایندھن کا گٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لانا، اسے بیچ کر اس کی قیمت پر قناعت کرنا اس بات سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے، وہ اسے کچھ دے یا نہ دے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول مکرم علیہ السلام نے یعنی اس بات کو پسند کیا کہ انسان محنت کرے۔ انسان محنت کرتا ہے، وہ رسی لے کر جاتا ہے، جنگلات میں چلا جاتا ہے، پہاڑوں پر چلا جاتا ہے اور وہاں سے وہ لکڑی وغیرہ کاٹتا ہے، جمع کرتا ہے اور پھر اس رسی سے وہ لکڑیاں جمع کر کے گٹھا بنا کر وہ بازار میں آتا ہے، بیچتا ہے اور جو قیمت اس کو ملتی ہے اسی پر وہ قناعت کرتا ہے، لوگوں سے یعنی سوالات نہیں کرتا، اسی پر ہی قناعت کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص اس انسان سے بہتر ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے کہ لوگ چاہیں اس کو دیں یا نہ دیں۔ تو یعنی اسلام نے بھیک مانگنے کو اچھا نہیں سمجھا، اسلام کے اندر یہ قابل نفرت چیز ہے۔ اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ انسان وہ اپنی محنت کرے، چاہے پیشہ کوئی سا بھی اختیار کر لے، لیکن اس پیشہ اختیار کرنے کے اندر شرعی حدود و قیود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس پیشے کے اندر شرعی حدود و قیود کی کسی طرح مخالفت ہو رہی ہے تو وہ پیشہ پھر جائز اور درست نہیں ہوگا۔ تو کوئی بھی پیشہ وہ معمولی نہیں ہے، انسان اپنے ہاتھ سے کمائے، محنت کرے، یہ اسلام پسند کرتا ہے اور اسلام اسی چیز کو پروموٹ کرتا ہے۔ آئیے حدیث نمبر 1837 سماعت فرماتے ہیں۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا، کون میری ایک بات پر پابندی سے عمل کرنے کا ذمہ اٹھاتا ہے، میں اسے جنت کا ذمہ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے کہا میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگنا، لوگوں سے تم نے کچھ نہیں مانگنا۔ تو عبد الرحمن بن یزید رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر ہوتے اور کوڑا ہاتھ سے گر جاتا تو کسی سے نہ کہتے کہ یہ پکڑانا، بلکہ خود اتر کر پکڑے لیتے۔ یہاں پر غور کیجئے، نبی علیہ السلام نے استغنا کو کہ جو بندہ لوگوں سے سوالات نہیں کرتا، بے پرواہ ہو جاتا ہے، اپنے کام خود کرتا ہے، اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت میں داخلے کا ایک سبب بیان فرمایا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے یہ ذمہ داری دیتا ہے میں اس سے جنت کی ضمانت میں اس کو دیتا ہوں کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اگر نبی علیہ السلام سے کسی چیز کا عہد کر لیتے تو وہ اس کی پھر مکمل طور پر پاسداری کیا کرتے تھے، چاہے آپ علیہ السلام ہوں یا نہ ہوں۔ اب یہاں پر غور کریں، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ سے اگر کوڑا گر جاتا تو وہ کسی سے مانگتے نہیں تھے، حالانکہ وہ چیز کس کی ہے، انہی کی ہے۔ وہ سوال کر سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ یہ بھائی مجھے اٹھا کر دے دو، سواری پر سوار ہیں، لیکن اس چیز کو انہوں نے پسند نہیں کیا اور شاید انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی مانگنے کے ہی ضمن میں آ جائے گا، جو میں نے نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ مکمل نہیں ہوگا، اور جو مجھے نبی علیہ السلام نے جنت کا وعدہ دیا ہے پھر وہ وعدہ بھی مکمل نہیں ہوگا۔ تو یعنی اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ انسان جتنا ہو سکے لوگوں سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارے، لوگوں سے بے پرواہ جتنا انسان ہوتا ہے اتنا رب العالمین کی قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ بھیک مانگنا، لوگوں سے سوالات کرنا، لوگوں سے مانگنا، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔